صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد بندے ہیں جنہوں نے رسالت امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب لوگوں پر دین پیش کیا، دین کی دعوت دی، یعنی یہ بتایا کہ میں اللہ کا نبی بن کر آیا، میں آخری نبی بن کر آیا ہوں، میں تاجدار ختم نبوت کا تاج سر پر سجا کر آیا ہوں۔ اس سے پہلے لوگ صادق بھی کہتے ہیں، امین بھی کہتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں اور امانت دار بھی مانتے ہیں۔ سب سے زیادہ سچا مکے میں ہے تو قریش بھی کہتے ہیں، مکے والے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ سچا مکے میں ہے تو وہ محمد بن عبداللہ ہے، سب سے زیادہ امانت دار ہے تو وہ محمد بن عبداللہ ہے۔ گویا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپن بھی مکے والوں نے دیکھا ہے کہ بچپن بھی محمد کا پاک ہے، لڑکپن بھی محمد کا پاک ہے، جوانی بھی محمد دی پاک ہے، جوانی بھی محمد دی پاک ہے۔ یہ سب جانتے ہیں مکے والے کہ حضور سے زیادہ، محمد بن عبداللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، امانت دار کوئی نہیں ہے، پاک دامن کوئی نہیں ہے، پاکیزہ کردار کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب میرے آقا امام الانبیاء نے اعلان نبوت فرمایا ہے، حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، میں آخری نبی ہوں، رب نے مجھے ختم نبوت کا تاج بھی عطا فرمایا ہے۔ اب جھٹلانے لگے ہیں، اب تکذیب کرنے لگے ہیں، اگر کوئی مانتا بھی ہے تو پہلے وہ معجزہ طلب کرتا ہے۔ بابا جی توجہ ہے آپ کی؟ وہ معجزہ طلب کرتا ہے، معجزہ دکھاؤ، ٹائم مانگتا ہے، میں پہلے ٹائم غور کروں گا، سوچوں گا، فکر کروں گا، اللہ اکبر و کبیرہ۔ لیکن امام الانبیاء کے پیارے غلام حضرت جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے کیا کہنے آپ سبحان اللہ۔ میں حدیث پڑھنے لگا ہوں ذرا، اور لمبی حدیث ہے، طویل حدیث ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کا خود اظہار فرمایا ہے، اس بات کا خود اظہار فرمایا ہے۔ کیا اظہار فرمایا؟ میں حدیث پڑھتا ہوں۔ حضرات گرامی، ہمارا موضوع ہے فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کو بلاؤ کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، لیکن ایمان صدیق اکبر پر پہلے بات کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو حدیث مبارکہ سنانا چاہتا ہوں، آپ کا سینہ مدینہ بنانا چاہتا ہوں اور بخاری پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ اور آہستہ بولیں ذرا تاکہ بخاری پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی معاملہ ہو گیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابر کرنے بیٹھا ہوا ہوں، حاضر خدمت ہوں۔ اتنے میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، چادر کا کونا پکڑا ہوا ہے، گویا تیزی کے ساتھ آئے ہیں، پریشان حالات کے ساتھ آئے ہیں، چہرے پر پریشانی کے آثار ہے۔ آتے ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں فسلم، حضور کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو بکر کا چہرہ دیکھا، ابو بکر کا چادر پکڑنا دیکھا، پریشانی کا عالم دیکھا۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابو درداء، تیرا ساتھی کسے نہ لڑ کے آیا؟ بس سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ میں کوئی کہانی کا، کوئی واقعہ، کوئی شعر نہیں سنا رہا، میں بخاری سنا رہا ہوں۔ اور اچھی بولا ذرا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو درداء، مجھے لگتا ہے تیرا ساتھی یعنی تیرا یار میرا یار بھی ہے نا۔ کسی کے ساتھ کوئی لڑ جھگڑ کے آیا، کوئی معاملہ ہو گیا ہے۔ اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ مزاج شناس مصطفیٰ ہے تو حضور بھی تو جانتے ہیں نا ابو بکر کس عالم میں آیا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے قریب آ گئے ہیں اور آ کر ساری بات عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، میرا اور عمر کا کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، میری اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی بات ہو گئی ہے، یار جو ہے کوئی نہ کوئی گل ہو گئی ہونی ہے۔
کوئی نہ کوئی گل کر بیندے نے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظرف بڑا عظیم ہے۔ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا جو حضرت عمر کو پسند نہیں آیا، مجھے ندامت ہوئی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ سب کو آ رہی ہے؟ مجھے ندامت ہو گئی ہے، مجھے ندامت ہو گئی ہے۔ میں نے حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معذرت کر لی، عذر خواہی کر لی کہ جناب جلدی کرو، میری زبان جو تیز لفظ نکل گیا ہے، جلدی کرو، معافی چاہتے ہو، عذر خواہی کر لی ہے۔ یا رسول اللہ عمر نے مجھے معاف نہیں کیا، یعنی عمر پاک کو وہ بات ذرا زیادہ دل کو لگ گئی ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ سنا، حضور نے فرمایا یغفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اللہ تجھے معاف فرمائے۔ 3 مرتبہ کہا، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ، ثلاثہ، 3 مرتبہ کہا۔ گویا حضور علیہ السلام کو حضرت ابو بکر کا عمر پاک سے عذر خواہی کرنا بڑا پسند آیا۔ ابو بکر تیرا ظرف بڑا ہے، گل کر لئیے، پھر عذر خواہی بھی کر رہے ہیں اور عذر خواہی کر بھی لی ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذر خواہی کو قبول نہیں کیا۔ اب یہ معاملہ کر کے یہ سیدھا حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب تھوڑی دیر گزری، عمر فاروق کا بھی غصہ ٹھنڈا ہو گیا، ان کا بھی غصہ ٹھنڈا ہو گیا، وہ بھی اٹھے، ماشاءاللہ اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے، وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھے اور چلتے چلتے حضرت ابوبکر صدیق کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں ایک جملہ سنانے آخر دے، وہ جملہ سنانے سے پوری حدیث سنا رہے ہیں وہاں، سبحان اللہ دی بات بلند کرو۔ اچھا وہ خرامہ نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آ کر دستک دی۔ اب آپ سمجھدار ہیں، دونوں یار تھوڑی سی ہیں جی ذرا ہو گئی ہے، آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا ہے، کوئی بات ہو گئی ہے۔ اب ان کے دل میں بھی خیال آیا یار ابو بکر نے تے میرے نال معذرت کر لی سی، میں ہی نہیں قبول کی تھی، چلو میں اٹھنا تے جانا تے ابو بکر دا جا کے دروازہ کھٹکھٹانا تے جا کے معذرت کر لینا۔ آگے ہویا کی پھر سبحان اللہ کی بات، آگے ہویا ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر دروازے پر دستک دی، کہا ابو بکر کدھر ہے، ابو بکر کدھر ہے؟ اندر سے آواز آئی لا، یعنی ابو بکر گھر کوئی نہیں ہے، ابو بکر گھر کوئی نہیں ہے۔ اب انہوں نے دوسرا جملہ نہ انہوں گھر والوں نے کہا نہ عمر فاروق نے سنا، یہ پلٹے، ان کو پتہ ہے اگر ابو بکر گھر پہ نہیں ہے تو بارگاہ مصطفیٰ، وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہے، لہذا جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی چلے اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آگئے، فسلم آ کر سلام پیش کر دیا، سلام عرض کر دیا، سلام عرض کر دیا، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجعل وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتمعن، حضور علیہ السلام کے چہرے کا رنگ مبارک متغیر ہو گیا، آپ کو جلال آ گیا، آپ کو جلال آ گیا کہ یہ اس حال میں آیا ہے کہ میرا ابو بکر معذرتیں کرتا رہا لیکن اس نے معذرت کو قبول نہیں کیا۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جلال کے آثار آ گئے ہیں۔ پنجابی کے زبان کے
مفسرین کہندے نے محدثین کہندے نے کہ جدو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے چہرے تے جلال آندا سی نا تے حضور دا چہرہ مبارک سرخ ہو جاندا سی اور تشبیہ دیندے نے جویں انار لال انار دے دانے نہیں نچوڑے جاندے انج میرے نبی دا چہرہ سرخ ہو جاندا سی اور میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے نے لبا سرخا کھاں کہ لالے یمن چل پھر پڑھ لگا گے اے حدیث مکمل کر رہی ہے مکمل سبحان اللہ میں نے جملہ سنانا ہے آخر میں حضور علیہ السلام کی حدیث سنانی ہے اچھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا ٹھنڈے مزاج میں گل کر رہی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مزاج شناس مصطفیٰ ہے وہ سمجھ گئے کہ حضور کو جلال آ گیا ہے حضور کو جلال آ گیا اس بات پر جلال آ گیا آپ سمجھ رہے ہیں نا سیاق و سباق سمجھ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے معذرت کی عذر خواہی کی عمر فاروق نے قبول نہ کی لیکن تھوڑی ہی دیر بعد احساس ہو گیا گھر بھی گئے ملے نہیں بارگاہ مصطفیٰ میں آ گئے جب آگئے سلام کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا جلال آ گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتی اشفق ابو بکرین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے فحسا علی رکبتیہ آپ نا بڑے ادب دے نال گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور ہاتھ جوڑ لیے کیا کہتے ہیں فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انا کنتو ازلما یا دو مرتبہ کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ موقع کی نزاکت کو سمجھیں موقع کی نزاکت کو سمجھ رہے ہیں حضور کا چہرہ انور متغیر ہو گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا ہے اب حضور کو جب جلال آ گیا ہے ابو بکر سمجھ گئے ہیں اب حضور کو جلال آ گیا ہے اگر میرے نبی نے کوئی جملہ کہہ دیا نا عمر دی خیر نہیں ہے اے گل سمجھنا لیے اگر میرے نبی نے کوئی جملہ اس حالت جلال میں کہہ دیا تو عمر کی خیر نہیں ہے آپ ہی آگے ہو کے نا ہاتھ باندھ کے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے کو لئی زیادتی ہوئی ہے یا رسول اللہ میرے کو لئی زیادتی ہوئی ہے دو مرتبہ کہا یعنی یا رسول اللہ میں پنجابی پھر بول لواں سونیا عمر دے غصہ نہ کرو غلطی میری سی کوئی سمجھ آئی سونیا عمر دے غصہ نہ کرو غلطی میری ہی سی اللہ اکبر اب ابو بکر صدیق نے جب یہ جملے کہہ دیے اب میرے آقا نے کیا فرمایا اب سبحان اللہ کرو شان صدیق اکبر پر یہ بہت بڑا جملہ آنے لگا ہے سب سبحان اللہ کہہ ہاں جی اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نا وہ چہرے کا رنگ مبارک وہ بھی بدل گیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ شان صدیق اکبر بن گئی ہے کیونکہ علامہ صاحب تشریف فرما ہے وہ پہنچ گئے ہیں بات پر پہنچ گئے ہیں اب میں حدیث پڑھنے لگا ہوں حضور نے فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبتا اور لوگوں رب کائنات نے جب مجھے نبی بنا کر بھیجا یعنی جب میں نے اعلان نبوت فرمایا اسی مکے میں نے اعلان نبوت کیا میں نے اعلان نبوت کیا میں نے کہا میں نبی ہوں تم نے میری تکذیب کی یہاں پر کسی ایک فرد کو مخاطب کر کے نہیں کہا یعنی سب کو کہا تم نے مجھے جھٹلایا وقال ابو بکر صدق بہت بڑا جملہ ہے وقال ابو بکر صدق تم سب نے جھٹلایا ابو بکر نے مجھے سچا بھی مانا ہے میری خدمت بھی کی ہے اور مجھے ہر وقت میرا ساتھ بھی دیا ہے میں
سارا ترجمہ کرنے لگا ہوں. فرمایا وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ. نہ اپنے مال والوں کوئی گھاٹا آن دیتا ہے نہ اپنی ذات والوں کوئی گھاٹا آن دیتا ہے. آگے پتہ کیا فرمایا؟ ہون سنو ذرا. پھر شان صدیق اکبر. اب عمر بھی مخاطب ہے, سب صحابہ بھی مخاطب ہیں. فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي. پنجابی کی ترجمہ پڑھتا ہے, ترجمہ پنجابی کی پڑھتا ہے. آپ نے فرمایا اور میری خاطر میرے یار نو چھاڑ نہیں دیندے ہو. کی مطلب مفسرین نے یہاں پر, محدثین نے یہاں پر بہت تشریحات کی ہیں. وہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے اور میرے یار نو میرے واسطے نہ کچھ کیا کرو, مینو ویکھیا کرو نا میرا یار ہے, مینو ویکھیا کرو نا میرا یار ہے. اور دو مرتبہ کہا اللہ اکبر و کبیرہ. میں نے یہ بتانا چاہا کہ جب سب نے کسی نے موزہ مانگا, کسی نے ٹائم مانگا, کسی نے کیا کہا, ادھر آپ کی توجہ ہے ایمان صدیق اکبر پر پھر بات ہوگی کہ ایمان صدیق اکبر کا درجہ کیا ہے. ادھر میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ جملہ ایسے ہی بولنا پڑے گا یار, ادھر میرے آقا نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں. ابو بکر نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں, ابو بکر آپ کا پہلا امتی ہے. ابو بکر آپ کا پہلا امتی ہے. ابو بکر آپ کا پہلا امتی ہے. حاضرین محترم, مرو ابا بکر سبحان اللہ فلیصلی بالناس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر کو بلاؤ کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں, اچھا یہ کب فرمایا؟ یہ ان دنوں میں فرمایا کہ میرے آقا کے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے, میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کا وقت قریب آ رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں, یعنی حضور موجود ہیں, حضور اس دھرتی کے سینے پر موجود ہیں. ان لمحات میں ابو بکر نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں. کتنی نمازیں پڑھائی ہیں؟ 17 نمازیں پڑھائی ہیں یار, یہ کوئی چھوٹی بات ہے. مرو ابا بکر, یہ یاد کر لو, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اچھا یہاں پر آپ کو ایک فقہ کا مسئلہ سمجھاؤں, اگر آپ سانس نکلوا دیں میرا یار. عرفان بھائی او میرا پتر حدیث اور نوجوان ساتھیوں, میں پتہ کی کہنا, سوشل میڈیا پر جتنے بھی آ رہے ہیں لوگ آپ کو نیکی کے کاموں سے نہیں روکیں گے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی سوشل میڈیا کے بندے نے جیسا بھی ہو, وہ شکالر کیسا بھی ہو, اس نے کبھی یہ کہا ہو کہ نماز نہ پڑھو؟ سبھی کہتے ہیں نماز پڑھو. کبھی کسی نے یہ کہا کہ یار نیکی کے کام نہ کرو؟ سارے کہتے ہیں بڑھ چڑھ کے نیکی کے کام کرو. روکتے کس سے ہیں؟ کسی نیک کام پر تنقید نہیں کرتے. تنقید کس پر کرتے ہیں؟ پاکان امت پر, یعنی امت کے نیک لوگوں پر تنقید کرتے ہیں. اور پھر تنقید کرتے کرتے پہلے بابیاتے آئے, گل سمجھتے پہ ہو, پھر صحابہ کرام پر آ گئے, پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ گئے, پھر چلتے چلتے حضرت عمر بن عاص پر آ گئے, پھر چلتے چلتے اب تو یہ ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ کا بھی نام لے دیا.
اور حضرت صدیق اکبر پر بھی آ گئے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، اصل میں نا لوگ سمجھتے نہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید یہ میرے بابوں کے خلاف ہے، نہیں، یہ دین کے خلاف ہے، یہ دہریہ مزاج لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اس امت کا جو پہلا طبقہ جو حضور کی امت بنا وہ کون ہے؟ وہ صحابہ کرام ہیں۔ بولے ذرا، وہ کون ہے؟ وہ صحابہ کرام ہیں۔ اچھا، حضور کے پہلے تربیت یافتہ کون ہے؟ وہ صحابہ کرام ہیں۔ اچھا، قرآن میں یہ جو آیا، میں قرآن پڑھ لوں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ توبہ کرنے والے، سجدے کرنے والے، رکوع کرنے والے، قربانیاں کرنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، ان مومنوں کو بشارت ہے۔ ان مومنوں سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام۔ اولین مخاطب تو یہی ہے نا، اولین مخاطب یہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان اولین تربیت یافتگان نبوت کو ہی مشکوک کر دو، دین سارے کا سارا مشکوک ہو جائے گا۔ لہذا یہ دہریہ لوگ ہیں، ان کے پیچھے دہریت کار فرما ہے۔ میں اپنے موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں۔ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ۔ حضور نے فرمایا حضرت ابو بکر کو بلاؤ کہ وہ لوگوں کو، سارے وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اچھا، پہلے تو یہاں پر فقہ کا مسئلہ بعد میں آتا ہے۔ جب حضور نے فرما دیا، بات پیچھے رہی کوئی نہیں گئی۔ اور کب فرمایا؟ وصال مبارک میں 3 دن ہیں، وصال مبارک میں 3 دن ہیں اور 3 راتیں ہیں۔ اس دوران اچھا امہات المومنین میں سے 2 امہات نے یعنی حضور کی ازواج نے کہا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا بکر اذا قام فی مقامک لم یسمع الناس من البکاء۔ حضرت ابو بکر کا دل بڑا نرم ہے، جب آپ کو وہ مصلی پر نہیں دیکھیں گے تو لوگوں کو نماز وہ نہیں پڑھا سکیں گے، تو آپ کسی اور کا انتخاب کر لیں۔ حضور نے فرمایا آپ ابو بکر کو ہی بلاؤ، وہی لوگوں کو نماز پڑھائیں، وہی لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اب دوسری حدیث ہے، وہاں میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، اس میں مضمون اور ہے، اس میں مضمون اور ہے۔ اچھا، وہ اگلے جمعے انشاءاللہ بیان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بلاؤ کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اب مصلی کس کا ہے؟ بولو بولو، مصلی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور نماز پڑھانے والا کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حکم دینے والا کون ہے؟ مصطفیٰ کریم ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے سوال کروں گا، سوال کر سکتا ہوں میں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور حکم دے رہے ہیں کہ نماز پڑھاؤ، مولا علی کدھر ہیں؟ مدینے سے باہر گئے ہوئے ہیں، مدینے میں ہیں۔ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کہاں ہیں؟ مدینے میں ہیں نا یار، مدینے میں۔ حضور علیہ السلام کے قرابت دار مدینے میں ہیں، مولا علی مدینے میں ہیں، حضرت عباس مدینے میں ہیں، لیکن مصلی پر کون کھڑا ہے؟ ابو بکر صدیق کھڑا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ میں مسلم شریف کے حدیث نمبر 943 پڑھنے لگا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی آواز کم ہے، سبحان اللہ کی آواز بھی کم ہے تو ٹائم بھی کم ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ لوگوں کو نمازیں پڑھا رہے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ، حضور بیمار ہیں، فکان یصلی بہم، حضرت ابو بکر نمازیں پڑھا رہے ہیں،
قال عروہ فوجد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من نفسه خفتا، حضور علیہ السلام نے نا ایک دن اپنے آپ کو یعنی اپنی طبیعت میں افاقہ محسوس کیا، فخرجا حضور اپنے حجرے سے باہر آ گئے، حضور اپنے حجرے سے باہر آ گئے، وَإِذَا أَبُو بَكْرٍ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن بھی لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ فَلَمَّا رَآ آپ کی توجہ ہے؟ ترزہ اگلے جمعے لا رہا سبق پڑھ لئیے، یاد کر لئیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، حضور آپ حجرے سے باہر آ گئے ہیں۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے سرکار کو دیکھ لیا، سرکار کو دیکھ لیا۔ اب میں علامہ صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ حجرہ کدھر ہے اور کعبہ کدھر ہے، حجرہ کدھر ہے، صحابہ کا چہرہ کدھر ہے، آپ سمجھے نہیں ہیں، حجرہ ادھر ہے، کعبہ ادھر ہے۔ اب ان کے دل مچلتے رہتے تھے، اللہ اکبر سبحان اللہ، کوئی مچلتے رہتے تھے کہ کوئی وقت آئے مصطفیٰ دیدار کروا دے، مصطفیٰ دیدار کروا دے، وہ دل مچلا کرتے تھے نا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھ لیا، اب بڑا عجیب معاملہ ہے، نماز ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق استاخرہ اپنی جگہ سے ہل گئے، امام پیچھے آ گیا، بولے نہیں، امام پیچھے آ گیا۔ اچھا سرکار نے فَأَشَارَ إِلَيْهِ رسول اللہ اے کما انتا، حضور نے فرمایا جتے ہیں اوتھے ہی رہو۔ نماز جاری ہے اور ساڈی نماز نہیں، صحابہ دی نماز، امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اچھا میں جلدی جلدی مکمل کر لو۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتے ہیں اوتھے ہی رہو، صحیح مسلم پڑھ رہے ہیں۔ اچھا اب کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حذاء ابی بکر الی جنبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دے نال آ کے بیٹھ گئے، سبحان اللہ، حضور ابو بکر دے نال آ کے بیٹھ گئے۔ ہن کی ہویا سنو گے ذرا، سنو گے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فکان ابو بکر یصلی بصلاۃ رسول اللہ، جماعت ایک ہے، نماز ایک ہے، امام دو ہے، امام دو ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے پیچھے نماز پڑھی ہے، الناس یصلون بصلاۃ ابی بکر، اور لوگوں نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی۔ اے جملہ غور کرنے لگا یار، یعنی حضور اپنے آخری دنوں میں لوگوں کو یہ بتا کے جا رہے ہیں، سمجھا کے جا رہے ہیں، سنا کے جا رہے ہیں، اور عملی طور پہ دکھا کے جا رہے ہیں۔ کیا دکھا کے جا رہے ہیں؟ لوگوں تمہارا امام ابو بکر ہے، اور ابو بکر کا امام محمد مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ حدیث یاد کریں، مرو ابا بکر، پڑھیں پڑھیں پڑھیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اور میں آپ کو بتاؤں محدثین نے کلام کیا ہے کہ دنیا عظمت میں نا، دنیا عظمت میں اس سے بڑی عظمت کوئی نہیں ہے کہ حضور خود اپنے مصلے پر کھڑا کرے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور حاضرین محترم،
حضرت صدیق اکبر کا مرتبہ، صدیق اکبر کی شان، صدیق اکبر کا مال قربان کرنا، یہ تو سارے عنوانات الگ ہے نا۔ یہ جو سب سے بڑی شان امام الانبیاء اپنے مرض وصال میں دے کے جا رہے ہیں، یہ سب سے بڑی شان ہے۔ بولو یہ سب سے بڑی شان ہے۔ لیکن اس سے بھی شان یہ ہے، یہ بھی شان ہے کہ نبی مکے میں ہے تو صدیق مکے میں ہے، نبی غار میں ہے صدیق غار میں ہے، نبی مدینے میں ہے صدیق مدینے میں ہے، نبی حدیبیہ میں ہے نبی حدیبیہ میں ہے، صدیق حدیبیہ میں ہے، نبی بدر میں ہے صدیق بدر میں ہے، نبی احد میں ہے صدیق احد میں ہے، نبی فتح مکہ میں ہے صدیق فتح مکہ میں ہے، نبی حنین میں ہے صدیق حنین میں ہے، نبی مزار میں ہے صدیق مزار میں ہے، صدیق مزار میں ہے۔ یہ الگ شان ہے۔ اللہ کریم ہمیں جناب صدیق اکبر سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری حدیث بھی یاد کر لو، حضور نے فرمایا ہے حب ابا بکر وشکرہ واجب علی امتی، فرمایا ابو بکر سے محبت کرنا، ابو بکر سے محبت کرنا اور ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا میری امت پر واجب ہے، میری امت پر واجب ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔